زبیدہ پیسے سے ایک دائی تھی، پورا محلہ انہیں پیار سے خالہ کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، زبیدہ پڑوسن کے گھر سے نکل کر اپنے دروازے کے پاس پہنچی تو اس کی نظر سامنے جاتی ہوئی ایک عجیب سی کالی بلی پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بلی پریگنینٹ تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر وہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ زبیدہ اس بلی کی طرف دیکھ کر بولی، کاش تو ایک عورت ہوتی تو تیرا کیس میں اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اتنا بولنا تھا کہ بلی ترنت رک گئی اور زبیدہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ جیسے وہ سب سمجھ چکی ہو۔ کالی موٹی بلی دیکھ کر زبیدہ کے جسم میں جیسے سنسنی اور کپ کپی دوڑنے لگی۔ اس نے سی سی کر کے بلی کو بھگانے کی کوشش کی، مگر بلی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ڈر کے مارے زبیدہ نے ترنت دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ پھر کچھ دیر بعد زبیدہ نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانکا تو دیکھتی ہے کہ بلی ابھی بھی دروازے کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ پھر اچانک ہی بلی نے پاس ہی کے پیڑ پر چھلانگ لگائی اور پتوں میں غائب ہو گئی۔ زبیدہ ایک بیوہ عورت تھی، اچھی سیرت، سیدھی سادی اور نیک تھی۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد سے ہی دائی کا پیسہ اپنائے ہوئے تھی اور اپنی گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا، مگر جب سے بیٹے کی شادی ہوئی تھی وہ تو بس بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ زبیدہ نے اسے بڑی مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا، مگر بیوی کو اپنی ساس یعنی زبیدہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر اس کی کمائی کی وجہ سے اسے ساتھ رکھنے پر مجبور تھی۔ زبیدہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پیسے کے بنا بہو کے ساتھ ساتھ وہ خود کے بیٹے کے لیے بھی قابل قبول نہیں، مگر جب تک وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کماتی رہے گی اس کی گھر میں کچھ نہ کچھ اہمیت بنی رہے گی۔ اس کے لیے وہ بیچاری اس عمر میں بھی کام کرنے پر مجبور تھی۔ اکثر اس بے رخی پر دل ہی دل میں افسوس کرتی۔ روز گاؤں میں بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، مگر ہفتے میں 1 یا 2 کیس مل ہی جاتے تھے، اور اس کام کے بدلے اسے کچھ رقم کپڑے یا آٹا وغیرہ مل جاتا تھا۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چل رہی تھی، لیکن ایک رات ایسی آئی جس سے زبیدہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ رات بڑی بھیانک رات تھی، گلی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیدہ اپنے گھر میں بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک گلی میں ایک سفید کپڑے پہنے عجیب سا سایہ لہرایا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا زبیدہ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہوا اور پھر زور زور سے زبیدہ کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا۔ زبیدہ کا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھا، ترنت وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹا حیران ہوا کہ اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے۔ آنکھیں ملتا ہوا بستر سے اترا اور جوتے پہن کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سفید کپڑے پہنے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا ہے۔ دیکھنے میں اور جسم کے لحاظ سے بہت طاقتور نظر آ رہا تھا۔ زبیدہ کے بیٹے نے بیزاری سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیا چاہیے؟ تو آنے والا شخص کڑک الفاظ میں بولا، کیا زبیدہ خالہ کا گھر یہی ہے؟ زبیدہ کے بیٹے نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، جی ہاں یہی ہے، کیا کام ہے اس وقت؟ خالہ کو جلدی بھیجو، میری بیوی امید سے ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس کا کیس کرنا ہے۔ آدمی ایک ہی سانس میں تیزی سے بولا۔ مگر کہاں؟ لڑکے نے سوال کیا تو آدمی مزید کھردرے لہجے میں بولا، سوالوں میں وقت ضائع مت کرو، کہا نا کہ میرے ساتھ انہیں چلنا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، بحث و تکرار میں وقت ضائع مت کرو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زبیدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی باتیں سن کر باہر دروازے پر آ گئی۔ بیٹے نے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے جو انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، جس کی بیوی امید سے ہے۔ زبیدہ گھر آئی روزی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے، کوئی کام نہیں ملا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو آدمی اتنی رات کو میرے دروازے پر آیا ہے تو وہ مجھے کام کے بدلے معاوضہ بھی اچھا دے گا۔ کہنے لگی، اچھا میں ابھی آتی ہوں، بیٹا تم میرا باہر انتظار کرو۔ پھر 2 منٹ بعد اپنے بیٹے سے بولی، بیٹا دروازہ بند کر لو اور جاگتے رہنا، میں تھوڑی دیر میں ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر زبیدہ اس آدمی کی طرف مڑی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے واپس تو چھوڑ جاؤ گے نا، ورنہ میں اس وقت اکیلی کیسے آؤں گی؟ اس آدمی نے کہا، خالہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس چھوڑ جاؤں گا، تم بس چلنے والی بات کرو۔
زبیدہ چادر سنبھالتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آئی اور بیٹا دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ زبیدہ سنسان گلی میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑی۔ آدمی قد کے لحاظ سے کافی لمبا اور تندرست تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید پاس ہی کہیں اس کا گھر ہوگا جہاں وہ اسے لے کر جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ آدمی گاؤں کی آبادی سے نکلتا ہوا کافی دور آ گیا۔ گھنا جنگل اور بالکل ویران علاقہ تھا۔ زبیدہ چلتے چلتے تھک گئی اور آواز دے کر بولی، بیٹا ذرا رکو، میں تمہاری طرح جوان تھوڑی ہوں جو تمہاری طرح دوڑ سکوں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے تم چل نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہو۔ وہ آدمی لاچار ہو کر رکا اور کہنے لگا، خالہ ذرا جلدی کرو، میری بیوی بہت تکلیف میں ہے۔ اگر مجھ سے اقرار نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں لینے کبھی نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ زبیدہ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی تو وہ بات کو ٹال کر کہنے لگا، خالہ اگر آرام ہو گیا ہو تو چلو چلتے ہیں۔ جب چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تو زبیدہ کو فکر ہونے لگی، بیٹا آخر گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو انسانوں کی آبادی سے ہم کافی دور نکل آئے ہیں، کیا کہیں جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے؟ زبیدہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ شخص چلتا رہا اور زبیدہ کو مجبوراً اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ جب آبادی سے کافی دور آ گئے تو زبیدہ کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت اس آدمی کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آدمی جنگل میں ایک ویران سی کوٹری نما مکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زبیدہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ اس ویرانے میں کیسے رہتے ہیں۔ زبیدہ بیچاری اس طرف زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ خیر اندر داخل ہوئی تو اس چھوٹی سی کوٹری کے مکان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کوٹری جیسے باہر سے چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، اندر سے بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس مکان کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ تھوڑا سا اندر جا کر دیکھا تو وہی کوٹری ایک بڑے ہی خوبصورت مکان میں تبدیل ہو گئی جو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ زبیدہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر سوچنے لگی، چلو چھوڑو، مجھے کیا، اچھی بات ہے کہ یہ امیر لوگ ہیں، میرے کام کے بدلے مجھے معاوضہ بھی زیادہ مل جائے گا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ گاؤں سے آ کر یہاں جنگل میں رہنے لگے ہو۔ زبیدہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے تو زبیدہ نے دیکھا ایک عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد دو بڑی عمر کی عورت اور دو مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ زبیدہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ عورت بہت تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ زبیدہ کو دیکھ کر کہنے لگی، آؤ آؤ خالہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے جو کہا تھا میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں بلا لیا ہے۔ زبیدہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، میں نے اس سے کب وعدہ کیا ہے؟ خیر زبیدہ نے اس کے آدمی کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عورت کے یہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا بچہ، اس کے ساتھ ہی تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ زبیدہ دل ہی دل میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ آخر کیسے اس عورت کے یہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی، اور ادھر وہ عورت تعجب کرنے کے بجائے بچوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت زبیدہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، خالہ یہ تو خدا کی دین ہے۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر دل ہی دل میں زبیدہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب بچوں کی پیدائش ہو چکی تو زبیدہ نے کہا، اچھا اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ عورت کہنے لگی، خالہ ایسے کیسے، کچھ کھاؤ پیو تو صحیح۔ زبیدہ نے کہا، نہیں بیٹا، یہ رات کا وقت ہے، مجھے گھر واپس جانے دو، تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ مجھے واپس چھوڑ دے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، دیکھو خالہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہاری خواہش کے مطابق میں نے تمہیں بلا لیا۔ زبیدہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ میں نے تم سے کب اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، خالہ یاد کرنا، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو آواز دی۔ شوہر آیا تو اس کی عورت کہنے لگی کہ خالہ کی کچھ خدمت کرو، ان کو گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ اس آدمی نے خوشی سے کہا، آؤ خالہ، اور ساتھ ہی ایک سفید تھیلی زبیدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خالہ یہ لو تمہارا انعام۔ زبیدہ نے غور سے تھیلی کی طرف دیکھا تو
تو تھیلی تقریباً 1.25 سیر کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ زبیدہ نے یہ سوچا شاید اس میں چنے کے دانے یا بنا پسا نمک ہے۔ اس تھیلی کو دیکھ کر منہ سا بنانے لگی اور دل ہی دل میں غصہ کرنے لگی کہ خامخواہ اتنی دور آئی، اور آئی بھی تو ملا کیا، یہ نمک یا چنے جیسے دانے۔ خود کو کوستی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کوٹھری سے باہر آ گئی۔ جنگل بیابان میں چلتے ہوئے زبیدہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ رات کے اس پہر اتنی محنت بھی کی اور ملا بھی تو کیا ملا۔ اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس تھیلی میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے نمک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو۔ خدا جانے وہ نمک تھا یا کوئلے کے ٹکڑے۔ اس نے وہ ٹکڑے نکال کر راستے میں زمین پر پھینکنے شروع کر دیے۔ سارے راستے زبیدہ غصے سے تپتی رہی۔ جب گھر کے قریب آئی تو تھیلی میں چند ہی ٹکڑے رہ گئے تھے۔ آدمی زبیدہ کو گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ کر کہنے لگا، اچھا خالہ اب میں چلتا ہوں۔ زبیدہ غصے میں اسے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا، اماں کیا ملا؟ زبیدہ اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، پتہ نہیں کیسے عجیب بھکمنگے لوگ تھے، ملا بھی تو کیا، یہ چند ٹکڑے، شاید نمک ہے۔ اتنا کہہ کر زبیدہ نے وہی تھیلی غصے سے نیچے پھینکی اور چارپائی پر چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ اتنا گھوم رہا تھا کہ اس نے تھیلی کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ آخر اس میں تھا کیا۔ صبح ہوئی تو زبیدہ کی نظر اس تھیلی پر پڑی۔ سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اس میں انہوں نے دیا کیا تھا۔ جیسے ہی کھول کر دیکھا تو سن پڑ گئی، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تھیلی کے اندر نمک کے نہیں بلکہ سونے اور ہیرے کے ٹکڑے چمک رہے تھے۔ افسوس کے مارے ماتھا پکڑ لیا اور سوچنے لگی کہ آخر اس نے لالچ کے چکر میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ آخر کیوں اس نے غصے میں آ کر انسانیت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے لالچ کو خود پر حاوی ہونے دیا۔ زبیدہ دیوانوں کی طرح اٹھی اور اسی راستے پر دوڑ لگا دی جہاں سے وہ اس آدمی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ زبیدہ نے اس راستے کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر اسی جنگل میں پہنچی جہاں وہ چھوٹی سی کوٹھری تھی، لیکن وہاں اب وہ کوٹھری بھی غائب تھی۔ زبیدہ بس اب ہاتھ ملتی رہ گئی اور پھر ترنت اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ وہ عورت کیوں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں بلایا ہے۔ اچانک اسے وہی کالی بلی یاد آ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھی اور وہ بلی وہی عورت تھی جو امید سے تھی۔ اس کے کہنے پر ہی اس نے اس کو بلا کر بچوں کی پیدائش کروائی اور بدلے میں اس کو سونے اور ہیرے سے بھری ہوئی تھیلی دی۔ مگر خالہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ سارے ہیرے اور سونے کے ٹکڑے نمک کے ٹکڑے سمجھ کر راستے میں گراتی چلی آئی تھی۔ بس اب خالہ افسوس سے ہاتھ ملتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعہ کا زبیدہ خالہ کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ چارپائی کے ساتھ لگ گئی، اور اب جب بھی اس قصے کو یاد کرتی ہے تو صرف ایک ہی لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ کاش کاش کاش۔ دوستو یہ قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔